کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ. ٹھیک. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. گرامی قدر اور واجب الاحترام بزرگوں، بہت ہی عزیز بھائیوں اور بیٹوں، اللہ ذو الجلال کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے جو ایام گزرے ہیں اور راتیں گزری ہیں، ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے. جو بھی ان میں نیکی کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو محنت کر سکے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے تھی، ورنہ ہم تو بہت کمزور ہیں. نیکی کرنا اور برائی سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کا مفہوم بھی یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت یہ صرف اور صرف اللہ ذو الجلال کی طرف سے ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ مبارک دن اور بہت ہی برکت والی راتیں وہ ہمیں نصیب فرمائیں. میں یہ اس مختصر وقت میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالی قرار دیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنی مرضی کا نہیں یا کسی اور شکل و صورت کا نہیں، بلکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل ایمان کا ایمان تھا. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو. اگر کوئی شخص ایمان کا دعوے دار ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ کرام جیسا وہ ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ شخص اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تربیت اور ان کی عبادت وہ کیسی تھی، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، راتوں کا قیام ہے
اور روزے بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ عز الجلال سے مانگنا اور دعائیں ہیں، یہ بڑے ہی مبارک عمل ہیں، اور ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے انسان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور ایک ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ عز الجلال اس انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ لذت اور وہ حلاوت اور وہ ٹھنڈک اور وہ اطمینان جو اس عبادت میں ہونا چاہیے، اور قرآن سننے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں اور یہ قیام کرنے میں جو مزہ اور لطف ہونا چاہیے، جو حلاوت ہونی چاہیے، شاید وہ حلاوت اور مٹھاس اس کے اندر ہمارے دلوں میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ پورے مہینے میں عبادت کے باوجود ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی، اور نہ ہی ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کو ہم دلی خوشی، محبت اور اللہ عز الجلال کی عظمت کے ساتھ ان کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے وہ ایسی تیاری کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیتے تھے، اور پھر جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے، تراویح پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن مجید سنتے، تو پھر ان کی کیفیت اور ہوتی تھی۔ کسی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ رمضان کا استقبال تم کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم، یعنی صحابہ کرام کے دور میں، ہم رمضان کا استقبال کرتے تھے اس طرح کہ چاند نکلنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض اور نفرت سے صاف کر لیتے، اور پھر جب قرآن کی بارش ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ اگر زمین اچھی ہو، زرخیز ہو، تو وہی بارش اس زمین پر برستی ہے تو اس کے اندر کھیتیاں لہلہاتی ہیں، اور اس زمین میں یہ پھول بھی اگتے ہیں، اور سرسبز اور شاداب وہ زمین بن جاتی ہے۔ اور وہی پانی، بارش کا پانی، وہ اگر ایسی زمین پر برسے کہ جو شور والی ہے اور جو پتھریلی ہے، تو وہاں کوئی چیز نہیں اگے گی۔ اب یہ جو کمی تھی یہ بارش میں نہیں تھی، وہ تو آسمان سے بڑا میٹھا اور اچھا پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا تھا۔ اگر کمی تھی تو اس زمین کے اندر تھی۔ اگر رمضان المبارک میں اللہ عز الجلال کی طرف سے سارا رمضان اس کی رحمتیں، اور سارا رمضان اس کی بخشش، اور سارا رمضان جہنم سے آزادی کی فضائیں چلتی ہیں، اور یہ بارش برستی ہے، تو اگر ہمارے دلوں کی جو زمین ہے وہ بنجر نہ ہو، شور والی نہ ہو، اور اس پہ زنگ نہ ہو، بلکہ صاف ستھری ہو، تو پھر حقیقت ہے کہ ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہماری جو انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب رمضان آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
اس طرح اپنے اندر وہ شوق رکھتے تھے، اس طرح شوق رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے صحابہ کرام کو رات کا قیام کروایا جماعت کی شکل میں، اور یہ جو آپ نے یہ 3 راتیں قیام کروایا تھا، ایک 23ویں رات کو اور ایک 25ویں رات کو اور تیسرا دن وہ 27ویں رات کو، یہ 3 راتیں آپ نے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تراویح پڑھائی، رات کا قیام کیا۔ تو پہلی رات آپ نے کچھ وقت وہ صحابہ کرام کو قرآن بھی سنایا اور 11 رکعت بھی پڑھائیں، لیکن وہ اتنی لمبی نہیں تھیں، بلکہ ابھی رات باقی تھی تو آپ نے فارغ کر دیا، آپ نے جلدی فارغ کر دیا۔ اب صحابہ نے کیا کہا کہ شکر ہے آج جا کر سو بھی لیں گے اور یہ مزہ کریں گے، اور اچھا ہوا جلدی جلدی ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا۔ جیسے ہم آتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، میں اس مسجد کے بارے میں نہیں کہتا، آپ تو ماشاءاللہ آتے ہی شوق سے ہیں، ہماری عام مساجد کا اور عام مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہر امام کی 2 رکعت سلام پھرنے کے بعد اور اللہ اکبر ابتدا سے پہلے اور انتہا سے پہلے 2 رکعتوں میں وہ پہلے گھڑی دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ ہو گئے جی، اچھا 2 رکعت پڑھ کر وہ پھر گھڑی دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب نے کوئی ان کا ارادہ کوئی لمبا کرنے کا تو نہیں۔ اور ہمارے ہی حضرات وہ کہتے ہیں قاری صاحب ذرا گیر آپ نا 4تھا 5واں لگاؤ، 4تھا 5واں لگاؤ، اور جلدی جلدی وہ فارغ ہوں اور مسجد سے دوڑ کر نکلیں، اگرچہ باہر جا کر وہ آپس میں گپے مارنا شروع کر دیں، لیکن یہ لمبا قیام ان کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ لمبا کھڑا ہونا اور قرآن مجید کو سننا، اس میں مٹھاس نہیں آتی نا، اس میں مزہ نہیں آتا، اور اس میں یہ حلاوت نہیں ہوتی کہ قاری صاحب اور لمبا کرو، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ زیادہ ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں دل میں بڑا سکون، قرار اور ٹھنڈک آ رہی ہے، اور سناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے زنگ کو اتارا ہی نہیں تھا، ہم نے اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کیا تھا، اور دل کے اندر ایمان، اللہ کی محبت کے لیے کھڑا ہونا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور اس کی محبت، یہ مٹھاس ہمارے دلوں میں تھی نہیں، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی قرآن پڑھو، اگر تراویح پڑھنی ہے تو جلدی پڑھو تاکہ ہم آرام کر سکیں، گپیں لگا سکیں۔ اور جو ہمارے پاس وہ یہ موبائل ہوتا ہے بڑا، یہ تو چھوٹا ہے نا جی، ایک بڑا ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر نکلیں اور دیکھیں۔ اور کئی ہمارے بزرگ اور بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرض نماز بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، فرض نماز سلام پھیرا تو اذکار کی بجائے، مسنون دعاؤں کی بجائے، وہ سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ جیب سے نکالیں گے کہ بھائی یہ کسی کا کوئی پیغام یا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، جیسے مسجد میں دل نہیں لگا۔ ان کو احساس نہیں کہ جب ہم نے فرض پڑھ لیے، سلام پھیر لیا، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ ذوالجلال فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر مقرر کر دیں گے کہ جب تک یہ میرا بندہ فرض نماز ادا کر کے اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو تم اس کے لیے 4 قسم کی دعائیں کرتے رہو۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ،
اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس کے اوپر اس کے درجات بلند کر دے، صلی علیہ، اے اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ اور چوتھی دعا فرشتے یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس آدمی پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ ہمیں چونکہ وہ احساس نہیں ہوتا اور وہ مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، اس لیے ہم سلام پھیرتے ہی کوشش کرتے ہیں کہ نکلیں اور بھاگیں۔ تو صحابہ کرام کو جب پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی فارغ کیا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں اور نفل پڑھاؤ، ہمیں اور قیام کرواؤ، ابھی تو رات کافی باقی ہے، ابھی رات باقی ہے، ہمیں اور پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ یہ تراویح پڑھے اور رات کا قیام کرے اور اس کے ساتھ ہی فارغ ہو تو اللہ ذوالجلال اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب صحابہ کیا کہتے تھے؟ اور پڑھاؤ، زیادہ پڑھاؤ۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں زیادہ قرآن پڑھنے کی اجازت دو، اور آپ کیا کہتے تھے کہ نہیں، اتنا نہیں، اس سے تھوڑا پڑھو۔ اور وہ اتنا اصرار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے والد گرامی عمر بن عاص نے بڑے اچھے خاندان میں اور بڑی خوبصورت اور بڑے خاندان کی خاتون سے شادی کی، تو یہ تیسرے دن وہ ان کے گھر گئے اور اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ کا کیا حال ہے، عبداللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بیچاری کہنے لگی کہ 3 دن تو ہو گئے، 3 راتیں گزر گئی ہیں، تو اس نے تو مجھے ابھی تک پوچھا ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس بہو اور خاتون نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ قیام شروع کر دیتا ہے اور فجر کی اذان تک وہ قیام میں قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور صبح اذان سے پہلے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، سارا دن روزے میں گزارتا ہے اور ساری رات وہ قیام کے اندر گزارتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کر انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، بیٹے کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جسم کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اہل کا حق ہے، وہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کریں۔ وہ کہنے لگے جی میں تو زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ زیادہ کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ پھر ایسا کرو، اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو 25 دن میں قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا میں تو اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 20 دن میں پھر قرآن ختم کرو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی اور اجازت دے دیں، تو کرتے کرتے آپ نے کہا 10 دن میں قرآن ختم کرو۔ اس نے کہا جی یہ تو بہت تھوڑا ہے میرے لیے، بہت تھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو 5 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا یہ بھی تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پڑھنے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 3 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا جی مجھے اور پڑھنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا نہ، جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ نے ان کے لیے یہ ایک حد مقرر کر دی۔ میں صرف اس سے یہ سمجھنا اور آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر وہ زیادہ پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ اس کو کم کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔
زیادہ پڑھنے کی اجازت کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، دعائیں کرنی، یہ قیام کرنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، لمبا سجدہ کرنا، اس میں ان کو مزہ بڑا آتا تھا، ان کو لطف بڑا آتا تھا، اور ان کی زندگی کے سارے غم اور پریشانیاں وہ لمبی نماز اور قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز کے اندر رکھی، نماز کے اندر رکھی ہے۔ تو نماز کے اندر مٹھاس محسوس کرنا اور دل کا ادھر کھینچے چلے آنا اور لمبے قیام میں راحت محسوس کرنا اور رمضان کی پوری پوری راتوں کا قیام کرنا، یہ ایک علامت ہے کہ ایمان دل کے اندر وہ منور ہے، روشن ہے، اللہ کی محبت اتنی سمائی ہے کہ اللہ کے سامنے سے جو دور چلے جانا اور سو جانا، وہ اس کو اپنے لیے بڑی بے سکونی وہ سمجھتے تھے۔ جب یہ رمضان شروع ہوتا تو محدثین بھی اور قرائے کرام بھی اگر پورے مہینے میں قرآن پڑھتے تھے، پہلے 11 جو مہینے تھے، یا 7 دن میں وہ قرآن پڑھتے تھے، یا وہ 10 دن میں قرآن پڑھتے تھے، جب رمضان شروع ہو جاتا تو پھر 3 دن کے اندر قرآن ختم کرتے۔ اور کئی ایسے بھی تھے، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے، کہ جو حدیث بیان کرنے کی مجلسیں وہ بند کر دیتے تھے اور پورے رمضان میں 41 دفعہ سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وہ 41 دفعہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ دیکھیے، ہمیں جو روزے شاید 24 گزر گئے اور 25واں ہم شروع رکھیں گے، صبح رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ ہمیں زندگی دے اور صحت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو روزے آپ رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آپ نے یہ لفظ اور جملہ اور لعلکم تتقون علماء سے سن کر آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہو، قراء سے سن کر اور خود پڑھ کر کہ روزوں کا کیا مقصد ہے جی؟ کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، انسان متقی بن جائے۔ اچھا، تو کیا اگر ہم نے زندگی میں 40 رمضان کے روزے رکھے اور زندگی میں یہ ہم نے 24 روزے رکھ لے، اس سے پہلے بھی اللہ نے توفیق دی تو کئی رمضان گزرے اور ہم نے ان میں روزے رکھے، تراویح بھی پڑھی اور قرآن کی تلاوت بھی جو اللہ نے توفیق دی وہ کی، تو کیا ہمارے اندر اس عبادت سے، روزہ رکھنے سے کوئی ہماری زندگی میں تقوی یہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے احکامات ان کو ماننا اور جو محرمات ہیں ان کو چھوڑنا، یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے واجب ہیں، فرض ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو مان لینا، اور جن چیزوں سے روکا ان کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقوی۔ اگر ہم ایک فہرست بنائیں کہ اللہ کے فرائض کون کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکام کون کون سے ہیں، اور ایک فہرست بنائیں کہ محرمات کون کون سے ہیں، محرمات بلکہ کبائر کون کون سے ہیں، یہ کبائر، میرے پاس اب وقت نہیں ہے، اگر کوئی ہمارے، میں یہ عرض کروں گا
یہاں کے جو مفتی صاحب ہیں اور بھی جو اساتذہ کرام ہیں، وہ کسی دن آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کبائر جو گناہ ہیں، کبائر بڑے بڑے گناہ، اس پر ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب الکبائر، یہ امام ذہبی کی ایک کتاب بھی ہے، اور الکبائر یہ امام ابن جوزی کی بھی ایک کتاب ہے۔ لیکن ہم اگر ان کو پڑھیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہم اختیار کر لیں، عمل کر لیں، اور یہ چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ لعلکم تتقون، یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے روزے کا مقصد۔ چونکہ راتوں کا قیام اور قرآن کی تلاوت اور روزے ہم ایک بطور عادت اس کو رکھ رہے ہیں، اس لیے ساتھ ساتھ روزے بھی چلتے رہتے ہیں، رمضان بھی گزرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ عز الجلال کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی چلتی رہتی ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے کہ تقوی کے لیے جو فرائض ہیں اور جو محرمات ہیں، وہ چند کا میں ذکر کرتا ہوں، چند کا، کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے وہ فرض ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہو وہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور جس چیز سے انہوں نے ہمیں روکا ہے وہ حرام ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے، چلو یہ نہیں ہم پیتے، خنزیر حرام ہے، یہ نہیں ہم کھاتے، اس لیے ہم متقی ہیں، اور مردار حرام ہے، ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کسی آدمی کو دھوکہ دے کر اس کا مال لوٹنا، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے مال ہڑپ کرنا، یہ بھی حرام ہے خنزیر کی طرح، یا یہ جائز اور بڑا اچھا ہے؟ کیوں جی؟ اچھا حرام ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے، مردار کی طرح حرام ہے۔ رشوت لینا دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، یہ ماپ اور تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ چلیے، پڑوسی کو تکلیف دینا یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح داڑھی کو مونڈنا یہ کیا ہے؟ اچھا، جس طرح خنزیر حرام ہے اور داڑھی رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر یہ افطاری کے وقت اذان سے چند سیکنڈ پہلے یہ پانی پینا کیا ہے؟ اچھا حرام ہے۔ کھجور کھانا حرام ہے، اور چند سیکنڈوں کے بعد جب اللہ اکبر کی آواز سنیں گے مغرب کی اذان کی، تو پھر ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کو پیارا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ آپ نے سنی نا حدیث؟ اچھا، ہم باقی کام تو کر لیتے ہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ ہماری کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اور اس کو مونڈنا حرام ہے۔ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہو کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیوی کو پردہ کروانا یہ واجب ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا نہیں؟ کیا وہ شخص جنت میں کیسے جائے گا جو دیوس ہو اور جو اپنے گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کرواتا؟ ماشاءاللہ پوری اس کی شکل و صورت بھی ہے اور نمازی بھی ہے، اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اپنی اہلیہ بیٹیوں کو بالکل ننگے منہ وہ اسکول میں بھی چھوڑنے جا رہا ہے، بالغ ہیں، اور وہ بازار میں بھی لے کر جا رہا ہے، ادھر سے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، راتوں کو قیام بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ
وہ دیوس بھی ہوتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ نہ دیکھا۔ قرآن تو پڑھا لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ ہمیں ان چیزوں سے کراہت آئے گی کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں داڑھی کی، آپ کیا بات کرتے ہیں پردے کی، یہ تو داڑھی ہمیں ویسی اچھی نہیں لگتی ہے، اس سے تو ہمارے جو چہرے کا حسن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ چہرہ خوبصورت نہیں رہتا اگر ہم یہ پوری داڑھی رکھیں اور داڑھی کو مونڈیں تو پھر ہمارا چہرہ آئینے میں دیکھ کر ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کیا یہ شخص اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ اور لطف اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے صحیح طریقے سے نہ اللہ سے محبت کی اور نہ اللہ کو پہچانا، اور نہ قرآن سے محبت کی، نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانا۔ داڑھی رکھنا فرض ہے اور اس کو مونڈنا کبیرہ گناہ ہے۔ مونڈنے والے پر اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے، لیکن ہماری زندگی میں یہ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، فرائض پر عمل۔ یہی شخص صبح دکان پر جا کر بیٹھ جائے گا اور ساری رات قیام بھی کیا، دعائیں بھی بڑی کی کہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اور علماء سے بھی کہا، انہوں نے رو رو کر لوگوں کو بھی رلایا، خود بھی روئے یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، اور جب صبح جا کر دکان پہ بیٹھے اور کاروبار شروع کیا اور گھروں میں جا کر اپنا ماحول دیکھا، اس کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ کاروبار میں آئی نہ اخلاق میں آئی۔ کیا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے 24 روزے رکھے ہوں، یہ طاق راتوں میں قیام کیا ہو اور قرآن کو شوق اور محبت سے سنا ہو، اور پھر اس کے دل میں یہ چیز آ گئی کہ میں نے تو اپنی بہن کی وراثت وہ ہڑپ کی ہوئی ہے، میں نے تو اپنے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، میں نے تو جو ایک پلاٹ میرا بنتا بھی نہیں تھا تو وہ میں نے جو ہے نا اپنے رشوت دے کر اور 2 نمبر بہنوں کو عدالت میں کھڑا کر کے، 2 نمبر کا یہ معنی ہے کہ وہ عدالت میں بیان دینا پڑتا ہے نا کہ بہن کہتی ہے جی میں نے اپنے بھائی کو دیا، ٹھیک ہے نا، اور بھائی کہتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے میری بہن نے یہ بیان دے دیا۔ اب اس کی بہن نہیں ہوتی، وہ کوئی اور خاتون اس نے کھڑی کی ہوتی ہے، اس کو پیسے دیے اور وہاں بیان دلوا دیا، اور وہ سارے کی ساری زمین جو ہے نا وراثت وہ اپنے حق میں لے لی۔ اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہنوں کو جہیز دے دیا تھا تو وراثت ختم ہو گئی، بہنوں کو تو ہم نے جہیز دے دیا تھا، اب وہ کس چیز کی وارث ہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ نے ان کو وارث بنایا، آپ کو وارث بنایا۔ اگر جھوٹ سے، دھوکے سے یا زبردستی آپ کسی کا ایک بالشت زمین بھی لیتے ہیں تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن 7 زمینیں اٹھا کر آپ کے گلے کا طوق بنا دیں گے کہ تجھے پلاٹ بڑے محبوب تھے، تجھے پلاٹ بڑے محبوب تھے، یہ لو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں، اور اس کو جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے؟ وہ کوڑا ہو چکا ہوگا، وہ کوڑا ہو چکا ہوگا، اور اللہ کو کیسے ملے گا؟ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، کہ اللہ سخت ناراض ہوگا جب وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہوگا۔ تو آئیے ہم ذرا تھوڑی سی تبدیلی کریں اپنے اندر اور سوچ لیں کہ کون کون سے فرائض ہیں ہمارے اوپر کہ جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، اور کون کون سی محرمات ہیں جن کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، وہ ہم چھوڑ نہیں رہے۔ لعلکم تتقون، پھر انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے جب فرائض پر عمل کرے، محرمات کو چھوڑے،
پھر وہ سجدہ کرے گا، اس کو مزہ آئے گا کہ میں لمبا سجدہ کروں، لمبا سجدہ کروں، سجدے میں رہوں، ساری ساری رات اللہ سے معافی مانگوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں، پھر اس کو اس میں مزہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کیا ہم نے کبھی پوری زندگی اس سنت پر عمل کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ رات کو قیام کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سیدنا حذیفہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام تہجد پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آ کر ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، یعنی فاتحہ پڑھ کر نا پہلی رکعت میں کیا کیا؟ سورۃ البقرہ شروع کی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو یہ تھوڑی سی یہ پڑھیں گے تو یہ رکوع کر لیں گے، چلو اور آگے جائیں گے تو رکوع کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ساری سورت ختم کی تو میں نے سوچا کہ چلو اب رکوع کر لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے آگے سورۃ نساء شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو سورۃ نساء جب ختم ہوگی تو آپ رکوع کر لیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورۃ نساء ساری پڑھ کر پھر سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ تو میرا دل چاہا کہ میں نفلی ہیں نماز چھوڑ کر تو میں چلا جاؤں، پھر میں نے سوچا کہ کہیں میرے خلاف کوئی آیت ہی نہ نازل ہو جائے، بھئی اس کو نماز میں لطف اور محبت ہی کو نہیں، اس کو لذت ہی نہیں آ رہی۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی پھر ساتھ رہا، تو آپ نے یہ 5 پارے بنتے ہیں جی، ہاں جی، سورۃ نساء جب ختم کریں، سورۃ البقرہ، آل عمران اور سورۃ نساء 5 پارے، 5 پارے، تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے 5 پارے پڑھنے میں؟ ہے جی کیا؟ اچھا کوئی 3 گھنٹے کہتا ہے، اور نہیں یہ قراء سے پوچھے نا جی، جو دوسرے ہیں وہ ان کو تو دیر لگتی ہے۔ وہ 5.25 پارے میرا خیال ہے کہ ہم بھی پڑھتے رہیں، 20 منٹ میں آدمی آرام سے ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، کیا جی؟ اچھا یہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آرام سے پڑھیں نا تو پھر آدھا گھنٹہ تو ضرور لگتا ہے، چلیے جی آدھا گھنٹہ لگا لو، 5.25 ایک پارے میں آدھا گھنٹہ، کتنا ٹائم لگا؟ اچھا 2.25 گھنٹے، چلو 1 گھنٹہ لگا لو، 2 گھنٹے لگا لو۔ آپ نے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا قیام کیا اور پھر رکوع چلے گئے، اور جب رکوع کیا تو وہ کتنا لمبا تھا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا۔ اچھا پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب رکوع کے بعد سجدے میں گئے تو دونوں سجدے ایک سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا قیام اور رکوع لمبا تھا، اور دوسرا سجدہ بھی اتنا لمبا تھا جتنا قیام اور رکوع لمبا تھا، یعنی گھنٹے کا سجدہ یا 2 گھنٹے کا سجدہ۔ کیا ہمیں اتنا لمبا سجدہ کرنے میں کبھی کوئی لذت آئی؟ لمبا قیام کرنے میں کوئی لذت آئی؟ یہ لذت جب تک نہیں آئے گی، چلو زندگی میں ایک دفعہ آپ آدھا گھنٹہ ہی کوئی نفل 2 پڑھ کر سجدہ کر لیں، آدھا گھنٹہ اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں، تو پھر آپ بتانا کہ میری کون سی وہ تمنا تھی اور کون سی دعا تھی جو اللہ ذوالجلال نے قبول نہیں کی، ہم کہیں درس دینے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ افسر دعا بھی کروا دیں، یہ طاق رات ہے دعا بھی کروا دیں، تو میں کہتا ہوں آپ کو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کو خود دعا کرنی نہیں آتی، جون سی آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، جو تمنا ہے، جو اللہ سے لینا چاہتے ہو، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو،
तुम वो पंजाबी में भी नहीं मांग सकते, उर्दू में भी नहीं मांग सकते हो। पंजाबी में कर लो, उर्दू में कर लो, अरबी में कर लो, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल तो सब की सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और हर एक की झोलियां भर भी रहा है। तो आइए अल्लाह ताला से तौफीक मांगें कि हमें जो रोज़ों का असल मकसद है वो तक़वा हासिल हो और हमारी इबादत में ठंडक, लज्जत, हलावत और मज़ा आना शुरू हो जाए। तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बदलती है और हमारा मुआशरा भी बदलेगा और अल्लाह के फ़ज़ल से पूरा निज़ाम बदलेगा और क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें मुआफ़ भी फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।